ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے جن آیت کریمہ کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، ان آیت کریمہ کا تعلق سورہ بقرہ سے ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258، 59، 60 اور رکوع نمبر 35 ہے۔ اس رکوع میں 3 آیت کریمہ ہیں اور 3 مضمون پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت کریمہ جس کا کچھ ترجمہ ہماری زبان میں اس طرح کیا جائے گا کہ آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے بحث کی حضرت ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں کہ اللہ نے اس کو ملک عطا کیا تھا۔ جس وقت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ سورج نکالتا ہے مشرق سے، پس تو اسے نکال لے مغرب سے، پس وہ لاجواب ہو گیا وہ شخص جس نے کفر کیا، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ اس آیت کریمہ میں جس واقعے کا تذکرہ ہے وہ ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے وابستہ ہے۔ آپ کو معلوم بھی ہے چونکہ آپ لوگ قرآن کریم کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک امتحان اور آزمائش سے گھری ہوئی ہے۔ یہ واقعہ بھی آپ کی بہت ہی زبردست امتحان اور آزمائش سے تعلق رکھتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جس شخص سے متعلق یہ واقعہ ہے وہ اپنے زمانے کا بادشاہ ہے جسے نمرود کہا جاتا ہے۔ نمرود کے والد کا نام کنعان ہے اور کنعان کے والد کا نام سام ہے اور سام کے والد کا نام جو ہے حضرت نوح ہے۔ اس طریقے تو اس کا نسب ہوتا ہے نمرود بن کنعان بن سام بن نوح علیہ السلام۔ یہ نمرود نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس خواب کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی ستارہ آسمان پہ نکلا ہے اور اس کی چمک اور اس کی روشنی کے مقابلے میں دنیا میں جتنے بھی ستارے اور سیارے ہیں
سب پھیکے پڑ گئے، ماند پڑ گئے، چاہے وہ چاند ہو، سورج ہو یا اور بھی سیارے ہو۔ تو اس نمرود نے اپنے دور حکومت میں موجود تمام درباریوں جو نجومی تھے، کاہن تھے، ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس نے ان کے سامنے اپنا خواب رکھا، اور اس نے کہا کہ بھائی میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے بڑی تشویش ہے، اب میں بہت فکر مند ہوں کہ اس خواب کی اصل تعبیر کیا ہوگی۔ درباریوں کے سامنے جب نمرود نے اس خواب کو رکھا، بیان کیا، تو تمام نجومی نے لگ بھگ ایک ہی جواب دیا کہ آپ کے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہی بچہ آپ کی سلطنت کے زوال کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس نمرود کو بڑی فکر لاحق ہوئی، اس لیے کہ نمرود کو معمولی انسان نہیں تھا۔ یہ دنیا میں جن لوگوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، اس میں اس کا نام آتا ہے۔ تاریخ میں موجود ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ایسے 4 لوگ گزرے ہیں ابھی تک۔ ان میں 2 لوگ ایمان والے ہیں، اور 2 لوگ جنہوں کا تعلق ایمان سے نہیں بلکہ کافر و مشرک ہیں۔ وہ 2 لوگ جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی تھی، ایمان والے تھے، اور جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ایک تو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام، اور دوسرے حضرت ذوالقرنین۔ ان حضرات نے پوری دنیا پہ حکومت کی، اور 2 وہ لوگ جن کی حکومت پوری دنیا پہ رہی لیکن وہ کافر و مشرک ہوئے، ان میں سے ایک نمرود ہے، اور دوسرے بخت نصر نامی بادشاہ گزرا ہے، وہ ہے۔ الغرض اس کو بہت فکر لاحق تھی، اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ نے اس کو ایک طویل زمانے تک بادشاہت دی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نمرود نے اس دنیا پہ 400 سال تک حکومت کی ہے۔ اللہ نے اتنی طویل عمر اس کو عطا کی تھی، تنے تنا 400 سال یہ خود بادشاہ رہا۔ الغرض یہ کہ اس نے جب نجومیوں سے پوچھا، نجومیوں نے بتایا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہی تمہاری سلطنت کے زوال کا ذریعہ بنے گا، تو اس کو بڑی فکر لاحق ہوئی۔ اس نے خود نجومیوں سے پوچھا کہ کیا تدبیر اختیار کی جائے کہ میری حکومت بھی بچ جائے اور وہ بچہ ختم ہو جائے یا پیدا ہی نہ ہو۔ لوگوں نے اس کو اسی طرح کا مشورہ دیا جیسے کہ فرعون کے زمانے میں مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ یہ حکم نافذ کر دیں کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور یہ بھی حکم نافذ کر دیں کہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے ملاقات نہیں کرے گی، میاں بیوی کے درمیان میں دوری پہ رہے، ملاقات ہی نہ ہو۔ جب ملاقات نہیں ہوگی بچے پیدا نہیں ہوں گے، اور اگر اتفاق سے کسی نے چھپ چھپا کر ملاقات کر لی اور بچے پیدا ہوئے تو اس کی اطلاع جیسے ملے اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ یہی دور چل رہا تھا۔ اسی دور میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کیا کی پیدائش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہونے کے بعد ان کی والدہ کو بڑی فکر لاحق تھی کہ اگر نمرود کو میرے یہاں فرزند کے پیدا ہونے کی اطلاع ملے گی، وہ تو میرے بیٹے کے ساتھ وہی حشر کرے گا جو حشر دوسرے کے ساتھ وہ کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت نوح حضرت ابراہیم کو لے کر اپنے بستی سے علاقے سے دور چلے گئی، اور جانے کے بعد ایک پہاڑی کے اندر میں ایک تھوڑا چھوٹا سا غار نما کچھ تھا، وہاں پہ لے جا کے اپنے نور نظر کو لے جا کے چھوڑ دی، اور چھوڑتے وقت اس نے ایک جملہ کہی تھی جس کا اردو میں مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات جس نے میرے پیٹ کے اندر میرے اس بچے کی پرورش کی ہے، میں اس تمہارے ہی طفیل اور تمہارے ہی حوالے اس بچے کو کر کے جا رہی ہوں، اور اس کی حفاظت کرنا تمہارا کام ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کا انتظام کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں پہ بڑے ہوئے، اور آپ کی عمر تقریباً 16 برس کے قریب جنگل ہی میں گزر گئی۔ اسی دوران کسی طریقے سے پھر نمرود کو یہ اطلاع ملی کہ جنگل میں کوئی شخص ہے اور جس کے پاس لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔
اس نے اپنے لوگوں کو بھیج کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پتہ نکالا، جو ایک نوعمر لڑکے تھے ابھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے اس نے اپنے دربار میں طلب کیا، ان سے کچھ گفتگو کی اور ان سے پوچھا کہ آخر تم کون ہو، تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے تو کچھ سنا ہی نہیں تھا اپنے والد کے بارے میں، اس لیے کہ بچے تھے، شیرخوار تھے، ان کی والدہ نے چھوڑ آئی تھی۔ بہرحال انہوں نے کوئی صحیح معقول جواب نہیں دیا۔ اس سے بہت حیرت زدہ ہوا کہ آخر یہ کون ہے۔ اس نے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ خاص نظر رکھی، اور نظر رکھنے میں یہ چیز پکڑ میں آ گئی کہ حضرت ابراہیم کی والدہ جو ہے نا ان سے جا کے چھپکے سے ملتی ہے، اور وہ ان کی دیکھ بھال کرتے وغیرہ، پلانا اتارنا وغیرہ، یہ جو نظام یہ سارے حضرت ابراہیم کی والدہ ایک عورت جو ہے نا جاتی ہے کرتے، اس عورت کو پکڑ لیا گیا، پھر وہیں سے راز فاش ہوا اس کے بارے میں، حضرت ابراہیم کے بارے میں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کے سامنے اپنی بات کی اور اس نے کہا کہ میں اس پورے دنیا کا میں ہی بادشاہ ہوں اور خدا بھی ہوں۔ اللہ نام کی معبود نام کی خدا نام کی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بچپن ہی سے نور ایمان پیدا کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان کے ساتھ میں کہا کہ آپ بادشاہ ہو سکتے ہیں، معبود نہیں ہو سکتے۔ آپ بادشاہ ہو سکتے ہیں لیکن آپ کائنات کے خالق نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ بات کہی تو نمرود نے کہا ایسا کیوں؟ جب میں پورے دنیا کا بادشاہ ہوں تو میرے معبود ہونے میں اب کیا کمی باقی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کہی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ معبود وہ ہوتا ہے کہ جو کائنات یا کسی شے کو وجود بخشتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جس کی تم نے تخلیق کی ہو؟ تو نمرود تو خاموش ہو گیا، لیکن اس نے پھر اور بھی مزید سوالات کیے ہیں۔ انہی سوالات میں سے چند سوالات کے متعلق یہاں پہ اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اسی نمرود نے جب یہ پورے دنیا کے اندر حکم نافذ کر چکا تھا کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دینا، کوئی توحید کے بارے میں آواز اٹھائے گا اسے قتل کر دینا، کوئی شخص اللہ کا نام نہیں لیا کرتا تھا، توحید کو لوگ جانتے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک مرتبہ اس کی شامت آئی تھی نمرود کی، اس کو ذلیل ہونا تھا۔ اس نے اپنے درباریوں کے سامنے موجود ہونے کے باوجود سب کے سامنے اسی حضرت ابراہیم نوجوان لڑکے کو بلایا اور ان سے گفتگو کی، اور ان سے گفتگو کے دوران جو اس نے سوال کیا ان میں سوال ایک یہ تھا کہ من رب کون ہوتا ہے؟ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تم کس پہ ایمان لاتے ہو؟ اللہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ کا تعارف کرایا۔ روایت میں آتا ہے کہ بہت لمبی گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اس میں سے ایک مختصر سے ایک جواب کا 2 ٹکڑا صرف یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تو وہی کہا جو حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا تھا کہ رب العالمین وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو، زمین کو، کائنات ہر چیز کو کیا کیا؟ پیدا کیا، جس نے مجھے اور آپ کی تخلیق کی ہے، جو میرا تمہارا رب ہے وہی رب ہے۔ لیکن اس کے دماغ میں کھوپڑی میں بات نہیں اتر رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اصل میں میرا رب وہ ہے کہ جو رب کیا کرتا ہے؟ یحیی و یمیت، جو زندگی بخشتا ہے، جو جلاتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ اس کم عقل نے سمجھا کہ زندگی اور موت کا مفہوم نہیں سمجھا، اس نے زندگی اور موت سے مطلب سمجھا کہ شاید آزادی دے دینا، کسی کو قتل کروا دینا، سولی پہ چڑھا دینا، یہ موت اور زندگی کا مطلب اس نے سمجھا۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، تو میں بھی رب ہو گیا۔ اور اس نے کہا ہے کہ ابراہیم یہ کام تمہارا رب ہی کرے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، تو میں بھی کرتا ہوں، میں کر کے دکھاتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنے قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، اور ایک قیدی کو بلانے کے بعد اس کو رہا کر دیا، آزاد کر دیا، کہا دیکھو یہ میں نے اس کو زندگی دے دی۔ اور دوسرے قیدی کو بلایا، مجمع کے سامنے اسے قتل کر دیا، کہا کہ دیکھو میں نے اسے موت دے دی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ شاید یہ اپنے وقت کا سب سے بڑا احمق انسان ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے گفتگو کریں، اگر آپ وہاں پہ قرآن حدیث اور دلائل کتابوں کی دلیلیں دیں گے وہ سمجھے گا نہیں، تو آپ کو کاؤنٹر الزامی جواب دینا پڑتا ہے ایسا کہ جس کا تعلق بظاہر قرآن حدیث سے نہ ہو لیکن اگلا لاجواب ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے محسوس کیا کہ اس کو اس طرح کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تو یہ تھا کہ میرا رب زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، مطلب یہ کہ بے جان چیزوں میں جان ڈالتا ہے، جس کے اندر حس نہیں ہوتی حس پیدا کر دیتا ہے، جس میں روح نہیں ہوتی ہے روح ڈال کے اس کے اندر حرکتیں پیدا کرنے کی صلاحیتیں پیدا کر دیتا ہے، اور موت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ذی روح کی روح کو قبض کر لیتا ہے، یہ مطلب تھا۔ لیکن وہ نہیں سمجھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوسرا جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے آج تک اور ہمیشہ ایسے ہی کر رہا ہے کہ ہمیشہ سورج کو وہ مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو رب کہتے ہو اور کہلوانا چاہتے ہو تو صرف ایک کام کر دو کہ آج کے بعد میں آپ سورج کو مغرب سے ایک مرتبہ لا کے دکھا دیجئے۔ تو یہ کام کون انسان کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا، یقینی بات ہے، اس لیے کہ سورج کا نکلنا ڈوبنا، چاند کا نکلنا ڈوبنا، دن اور رات کا آنا چھوٹا ہونا بڑا ہونا، ٹھنڈی گرمی، سارے نظام اللہ کے اختیار میں۔ کوئی انسان کتنا ہی دعویٰ کیوں نہ ٹھوک لے لیکن اس کے دعوے میں حقیقت میں کوئی سچائی نہیں، تو وہ کام نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہتے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ حیران ہو گیا اس بات کو سن کر، لاجواب ہو گیا اور خاموش ہو گیا، اور سب کے سامنے پھر اس کی ذلت و رسوائی ہوئی۔ اس مجمع کے اندر میں جو لوگ موجود تھے، نمرود کے لاجواب ہونے کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا جواب نہ دینے کی وجہ سے اس کے مجمع کے اندر موجود لوگوں کے اندر میں شکوک پیدا ہو گئے کہ آج تک ہم جس کو رب مانتے ہیں یعنی نمرود کو، سچ ایسا لگتا ہے کہ نمرود رب نہیں ہے۔ پھر اس مجلس سے اٹھنے کے بعد بہت سے لوگ خفیہ طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اس نوجوان بچے کے پاس آتے اور سیکھتے تھے، معلوم کرتے تھے کہ رب کون ہے، تم نے رب کو کیسے پہچانا، ہمیں ذرا اس کے بارے میں بتائیے، سمجھائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھاتے، بتاتے، ان کی ذہن سازی کرتے، ان کے دل و دماغ میں توحید کو جماتے، شرک اور کفر جو جمع ہوا تھا اس کو وہاں سے نکالتے تھے۔ اس طرح سے ایک توحید کی گویا کہ شمع روشن ہوئی اور نمرود کے دربار ہی میں ایمان کی روشنی پھیلنے لگی۔ جب یہ ایمان کی روشنی پھیلنے لگی تو نمرود کو یہ احساس ہوا، اس کے مخبروں نے اسے بتایا کہ جناب والی ایسا لگتا ہے کہ شاید یہی وہ بچہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو نجومیوں نے، خواب کی تعبیر والوں نے آپ کو بتایا تھا کہ بچہ پیدا ہوگا اور وہ آپ کی حکومت کے سلطنت کے زوال کا ذریعہ بنے گا، شاید یہ وہ بچہ یہی ہے۔ کہ آپ کو یہ رب نہیں مانتا ہے، یہ تو اللہ کو رب مانتا ہے، اور آپ کے دربار کے لوگ اس کے پاس خفیہ طور پہ جاتے ہیں، ایمان کو سیکھتے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، تو جو آپ نے سنا بھی ہوگا بہت مشہور واقعہ ہے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے جو آگ جلائی تھی، اس آگ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس نے پھر ایک اپنی حکم نافذ کیا کہ آگ جلائی جائے، لکڑی اکٹھی کی جائے، بڑی خطرناک قسم کی ایک آگ دہکائی گئی، جلائی گئی، اور اس آگ کے اندر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیست و نابود کرنے کے مقصد سے اس کو ڈال دیا گیا تھا۔ لیکن آپ اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں قرآن کریم نے کیا کہا، اللہ رب العزت نے اس آگ کو حکم دیا تھا کہ آگ میرا محبوب تیرے اندر ڈالا جا رہا ہے، ایسی گلے گلزار بن جانا ہے کہ میرے محبوب کا ذرہ برابر نقصان نہ ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جس آگ کو جو کہا تھا صرف بردن نہیں کہا بلکہ بردن و سلامن کہا تھا، کہ اگر آگ صرف ٹھنڈی ہو جاتی تو ہو سکتا تھا کہ کولنگ کی وجہ سے، ٹھنڈک کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موت واقع ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے کولنگ کے ساتھ ساتھ کا سلامتی والی کولنگ ہونا چاہیے، ٹھنڈک ضرور ہو لیکن ایسی ٹھنڈک نہ ہو کہ جس سے میرے محبوب کو نقصان ہو سکے،
بلکہ سلامتی والی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر میں بھی صحیح سالم رہے۔ کتنے دن رہے اس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں، الغرض یہ کہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی وہاں جا کے واپس آ جائے یہی بہت بڑی بات ہے۔ ایک روایت کے مطابق 7 دن، دوسرے قول کے مطابق 40 دن، تیسرا قول آتا ہے کہ 50 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دہکتی ہوئی آگ کے اندر صحیح سالم رہے۔ اور اس آگ کے دوران جو واقعات پیش آئے اسے بتانا مقصود نہیں، اس لیے کہ ہر طرح کے فرشتے آتے، یہ آتے، وہ آتے، پوچھتے تھے کہ ابراہیم اگر آپ کو ہماری ضرورت ہے مدد کی تو بتائیے، ہم آپ کی مدد کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنا پیارا جواب دیتے تھے، شاید ایسا جواب کو موحد نہیں دے سکتا، ایک نبی کی شانی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کیا جس کے نام کی خاطر میں آج آگ میں ڈالا گیا ہوں، کیا اس کو میری خبر نہیں ہے کیا؟ مجھے تم سے مدد لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں جس کے نام پہ آج جل رہا ہوں یا مجھے جلایا جا رہا ہے، اگر اس کو میری فکر ہوگی اور میں اس کی نظر میں سچا ہوں گا، وہ میری مدد خود کرے گا نا۔ ایسا جواب بتائیے کون دے سکتا ہے؟ الغرض یہ کہ اس نمرود کو اللہ رب العزت نے رائے حق دکھانے کے لیے حضرت ابراہیم جیسا عظیم الشان نبی بھیجا ہو۔ اس کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، کئی ملاقاتیں کی، لیکن جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتا میرے بھائی، چاہے اسے کوئی بھی سمجھائے، دنیا کا کوئی بھی شخص، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے کہ ہدایت کا تعلق کسی کے سمجھانے سے نہیں ہے، بلکہ ہدایت کا تعلق اللہ کے فیصلے سے ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اگر ہدایت کا تعلق شخصیت سے ہوتا، سمجھانے سے ہوتا، تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سمجھانے والا کون تھا دنیا میں؟ پھر آپ کے سمجھانے کے باوجود آپ کے اپنے بھی ایمان کے بغیر دنیا سے کیسے رخصت ہو گئے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کسی کے سمجھانے سے ایمان نہیں ملا کرتا، ایمان اور کا تعلق اللہ کی ذات سے، اللہ کے فیصلے سے۔ اللہ جس کے مقدر میں ہدایت طے کر دیتے ہیں اسے ہدایت ملتی ہے، اور جس کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ اسے ہدایت نہیں مل سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہدایت نہیں دے سکتی ہے۔ تو انہی بد نصیبوں میں نمرود بھی تھا کہ جس کے مقدر میں ایمان نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے روایت میں آتا ہے کہ اسی نمرود کو سمجھانے کے لیے فرشتوں کو باقاعدہ انسانی شکل میں اس کے دربار میں بھیجا کہ یہ ابراہیم کی بات نہیں مان رہا ہے، نوجوان بچہ ہے، سمجھتا ہے کہ اس بچے کو کیا معلوم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا، اور ان فرشتوں نے جا کر نمرود کو سمجھانے کی کوششیں کی، لیکن وہ اپنی کوشش میں ناکام رہے، کیونکہ اس کے دل و دماغ کے اوپر جو تھا نشہ تھا سلطنت کا، بادشاہت کا، دولت کا، مال کا نشہ تھا، اور وہ اپنے آگے کسی کو شمار ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ میں ہوں تو بس اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کو ذرا سوچنا چاہیے کہ اس کو پیدا کس نے کیا، اس کو وجود کس نے بخشا، بولنے کی، کھانے کی، پینے کی، دیکھنے کی صلاحیتیں کس نے دی ہے؟ یہ ساری چیزیں جس نے دی ہے اسی کا نام تو رب ہے، اسی کا نام تو اللہ ہے، اسی کا نام تو معبود حقیقی ہے۔ اور حضرت نوح ہو یا ابراہیم ہو یا محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، تمام انبیاء اسی کی عبادت کرنے کی تلقین کرتے ہیں، لیکن اس کی کھوپڑی میں بات نہیں اتری، اور وہ نمرود ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تو ایک فرشتے نے نمرود سے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس جتنی بھی طاقت ہے نا، یہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں بہت ہیچ ہے، تھوڑی ہے، تم اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ تو نمرود کہتا اللہ ہے ہی نہیں، پہلی بات تو اللہ کی طاقت کا مقابلہ کیا، اور اگر تمہارے کہنے کے مطابق اللہ ہے تو اللہ سے کہو کہ اپنی کوئی فوج بھیجے، میں ادھر سے اپنی فوج بھیجتا ہوں، پتہ چل جائے گا کس کی فوج میں طاقت ہے۔ فرشتے نے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، اللہ کی ادنا سی مخلوق کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، تم اللہ کی فوج تم مانگ رہے ہو، اپنی ہلاکت کو خود دعوت دے رہے ہو، اپنے پاؤں پہ خود سے کلہاڑی مار رہے ہو۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے، تو وہی حال، اس کی مقدر میں ہدایت نہیں تھی، وہ جہنم سے قریب ہوتا جا رہا تھا، اس لیے وہ اس طرح کے سمجھانے والوں کی باتوں پہ جھٹلاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔
بہرحال اس فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی ابھی کو میں کہہ دوں گا وہ اللہ اپنی ایک فوج آپ کے مقابلے کے لیے بھیجے گا، تو اپنا ایک لشکر تیار کر لو۔ نمرود کو تو نشہ تھا نا، اس نے اپنے ایک لشکر کے تیار کرنے کی حکم نافذ کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس نے بہت بڑا ایک لشکر تیار کیا۔ مورخین لکھتے ہیں اس کی تعداد کے بارے میں کہ 2 لاکھ کے قریب افراد پر مشتمل نمرود نے ایک لشکر کو تیار کیا اور مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کا مقابلے کے لیے اپنے مچھروں کے لشکروں کو بھیجا، انسانوں کو بھی نہیں، مچھروں کے لشکروں کو۔ اور مچھروں کی تعداد اتنی بڑی تھی کہ جس جگہ سے وہ گزرتے تھے سورج کی روشنی نیچے نہیں آتی تھی۔ کتنے کروڑوں کی تعداد میں گویا کہ کیا ہوں گے مچھر ہوں گے، اور ان مچھروں نے اس نمرود کے لشکر کو ایسا پریشان کیا، ایسا کاٹا کہ پہلے تو ان کے خون چوس ڈالے، پھر ان کے گوشت کو کھا لیا، ان کی کھوپڑیوں کو چاٹ گئے، اور اس کے بعد جو انجام ہوا آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی معذور، جس کو کہتے ہیں لنگڑا مچھر، نمرود کے ایک ناک کے تنے میں گھس گیا اور اس نے اس کی کھوپڑی کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس کو سکون نہیں ملتا تھا جب تک کہ کوئی شخص اس کے کھوپڑی پہ جوتے چپل نہیں مارتا تھا تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے، لیکن ہدایت مقدر نہیں تھی۔ الگر یہ انجام ہوا اس شخص کا جو وقت کا بادشاہ تھا، جس نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا تھا اور جو اپنے حاکم الکل ہونے کا اعلان کرتا تھا، اور جس نے حضرت ابراہیم سے مناظرہ کیا تھا، اور جس نے اللہ سے لشکر منگوا کر مقابلے کی جس نے دعوت دی تھی، اس کا انجام اتنا خطرناک ہوا۔ ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں تکبر سے بھی نہیں دیتا ہے نا۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے یہ اس کی دین ہے، اس کا فضل ہے۔ اگر وہ چاہے تو ہمیں ننگا بھوکا کر دے، ہم کہیں کے نہ رہیں۔ جس نے جیسے ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، ہمیں بولنا نہیں آتا تھا، چلنا نہیں آتا تھا، ہم اپنی پاکی سب ناپاکی کا ہم خود خیال نہیں رکھ پاتے تھے، ہمیں کیا کھانا نہیں کھانا ہم دوسروں کے محتاج تھے۔ اللہ نے آج یہ شعور دیا، تمام تر صلاحیتیں دی، ہزارہا نعمتوں سے نوازا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اللہ نے اسی احسان کی طرف اشارہ کیا، ان آتاہ اللہ الملک۔ تعجب تو یہ ہے کہ اس پھٹیچر حال کو میں نے بادشاہت عطا فرمائی اور آج مجھ سے مقابلہ کر رہا ہے۔ یہ تو وہی ہوا نا کہ جس کے پلیٹ میں کھائے اسی پلیٹ میں چھید کرے، کہ اللہ ہی نے نعمت دی، اللہ ہی نے اس کو بادشاہ بنایا، سلطنت پہ فائز کیا، اور اللہ ہی کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ بتائیے اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے دوستو، غرور تکبر چاہے کسی بھی چیز کا ہو، چاہے وہ مال کا ہو، چاہے حسن کا ہو، طاقت کا ہو، علم کا ہو، عمل کا ہو، کائے کا بھی ہو، وہ انسان کو ذلیل ہی کرتا ہے، رسوا ہی کرتا ہے۔ اس لیے کہ تکبر اور بڑائی جو ہے یہ اللہ کے لیے زیب دیتی ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ الکبریاء ردائی، کہ بڑائی میری چادر ہے، جو میری چادر کو چھیننا چاہے گا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ تکبر کرنے والا گویا ہے کہ اللہ سے مقابلہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے جو اللہ سے مقابلہ کرے اس کا کیا انجام ہوگا؟ اور ایسا ہر دور میں ہوا ہے میرے بھائی، کہ جنہوں نے مال کے نشے میں آ کر، دولت کے نشے میں آ کر، یا کسی بھی چیز کے نشے میں آ کر غرور کیا، تکبر کیا اور اپنے رب کو ہی بھول گیا، اس کا انجام بہت ہی ڈینجر خطرناک ہوا ہے۔ چاہے فرعون ہو، قارون ہو، چاہے نمرود ہو، کوئی بھی ہو، پھر اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو وہ دیکھتا نہیں ہے کہ اگلا کون ہے۔ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں دنیا کی طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی میرے بھائی۔ تو پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اسی واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں 2 چیزیں ملتی ہیں سبق کے طور پر۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العزت اگر کسی شخص کو کوئی نعمت عطا فرما دے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ، تو اس کو دوسروں کے مقابلے میں اللہ کے سامنے اور عاجزی اختیار کرنا چاہیے، اور تواضع اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کی شان میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور تواضع اختیار کرنا یہ قدردانی کی علامت ہے، شکر ادا کرنے کی علامت ہے،
اور جو شکر ادا کرتا ہے قرآن کہتا ہے کہ اس کی نعمتوں میں کیا کریں گے؟ اضافہ کریں، لئن شکرتم لازیدنکم۔ اور تکبر کرنا، غرور کرنا، اترانا، دوسروں کو ہیچ سمجھنا اور اپنے آپ ہی میں رہنا، دوسروں کو نہیں کہ میرے سامنے ان کی کیا اوقات، اگر یہ تصور ہمارے ذہن میں آ جائے یہ تکبر ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جنت کی خوشبو اس شخص کو نصیب نہیں ہو سکتی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ، دوسرا سبق یہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر دور میں اپنی وحدانیت کو، اپنی قدرت کو ثابت کیا ہے دلائل کے ذریعے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زبان مبارک پر وہ الفاظ لائے کہ جس سے اللہ کی وحدانیت ثابت ہو گئی، اللہ کا وجود ثابت ہو گیا، جو نمرود انکار کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج لاتا ہے، اگر تم رب ہو تو مغرب سے لا کے دکھا دو، نہیں لا سکا۔ دوسری آیت کریمہ میں جو ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اس آیت کریمہ میں جس واقعے کا تذکرہ ہے وہ واقعے کا تعلق حضرت عزیر علیہ السلام سے۔ مفسرین نے زیادہ ترجیح اسی قول کو دی ہے کہ یہاں پہ جس ذات کا تذکرہ ہے اور جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ ذات سیدنا عزیر علیہ السلام کی ہے۔ بعض مفسرین نے حضرت خضر کا بھی نام لکھا ہے، بعض نے اور نام لکھے، لیکن جو مشہور ترین قول ہے معتبر علماء کے درمیان میں وہ یہ ہے کہ یہ ذات جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی سواری گدھے پہ سوار ہو کر بیت المقدس کے قریب گزر رہے تھے۔ وہ زمانہ تھا بخت نصر بادشاہ کا، اور بخت نصر کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ اس نے یہودیوں کو جیسے گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں، اس نے بخت نصر نے یہودیوں کو اس طرح سے قتل کیا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں اس نے یہودیوں کو روزانہ قتل کیا تھا، بیت المقدس کے پورے علاقے کو ویران تباہ کر دیا تھا، وہاں کی پوری بستیاں ویران ہو چکی تھی، کوئی مکان صحیح سالم نہیں تھا، لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے، بچے کیا بوڑھے کیا سب کے سب لاش کو اٹھانے والا نہیں تھا۔ تو ایسے ویران علاقے سے جب حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام جب وہاں سے گزرے، وہاں کے مکانات کی تباہیاں دیکھی، مکانوں کی ویرانیاں دیکھی، لوگوں کی اموات لاشوں کو پڑا ہوا دیکھا، تو آپ کے دل میں خیال آیا، اور وہ خیال آنا ایک شک کی بنیاد پہ نہیں تھا، اس لیے کہ ایک علم ہوتا ہے علم یقین اور ایک علم ہوتا ہے عین الیقین، یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دل سے ماننا، اور ایک ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ دل سے مانتے ہیں وہ پریکٹیکل طور پر آپ کے سامنے ہوتے ہوئے نظر آوے۔ انبیاء علیہ السلام تمام لوگ اس بات پہ یقین رکھتے تھے، الحمدللہ ہمارا بھی یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ایسی قادر مطلق ہے، ایسی قادر مطلق ہے کہ وہ موت کے بعد زندگی دینے پہ قادر ہے۔ اور قیامت میں ہی ہوگا نا کہ تمام انسانوں کو اللہ پاک کیا کریں گے؟ دوبارہ زندگی دیں گے۔ تو جب یہ تصور ان کے ذہن میں تھا، یقین پہلے سے تھا، جب اس علاقے بستی سے گزرے، حضرت عزیر علیہ السلام کی زبان پہ ایک لفظ آیا کہ انہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ آج یہ پورا علاقے کا علاقہ جو بالکل ویران پڑا ہوا ہے، یہاں لاشوں کی لاش پڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ بس یہ تصور کا آنا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فوراً حضرت عزیر علیہ السلام کے اوپر میں ایک نیند کا خمار طاری کر دیا، اور وہ جیسی نیند آنے لگی تو حضرت عزیر اترے اپنی سواری سے، انہوں نے اپنے گدھے کو سواری کو کسی جگہ پہ باندھا، اور جو ان کے پاس توشے تھے، کچھ کھجوریں تھی اور کچھ برتن تھا پانی وغیرہ، جس کے اندر میں کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ انگور کا رس تھا، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ کچھ شربت تھے، بہرحال پینے کی کوئی چیز ہوگی، وہ چیزیں اپنے تھیلے کو اپنے ساتھ میں لائے اور تھوڑا سا کسی جگہ ٹیک لگانے کے طور پہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام پر ایسی نیند طاری کی،
ایسی نیند طاری کی کہ آپ تقریباً 100 سال تک آپ نیند کے آغوش میں رہے۔ اسی لیے اتنی لمبی نیند عام طور پہ نیند نہیں ہوتی ہے، اس لیے اتنی طویل نیند کو موت سے تعبیر کر دیا گیا۔ اور حدیث میں آتا بھی ہے کہ النوم اخت الموت، کہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہی تو ہے۔ اسی لیے سو کر اٹھنے کے بعد جو دعا بتائی گئی ہے وہ دعا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ جس نے ہمیں ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ ہم آئے دن سنتے ہیں کہ ایک شخص سوئے تھے رات میں اور سوئے کے سوئے رہ گئے۔ یہ اللہ کا انعام احسان ہے کہ اللہ پاک ہمیں سلانے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے، ورنہ اگر وہ چاہے تو ہم اٹھے بھی نہ، سوئے کے سوئے رہ جائیں۔ الغرض یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام اس طرح سے سوئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کیا واقعتاً یہ نیند ہی تھی یا موت تھی؟ ہم کہیں کہ بھائی موت کہہ لو یا نیند کہہ لو، اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہم اسے۔ بہرحال حضرت عزیر علیہ السلام جب سوئے ایک طویل عرصہ گزر گیا، تقریباً 100 سال کا سوچیے۔ قرآن خود کہا ہے 100 عام، 100 سال تک۔ 100 سال کے بعد میں وہاں پہ ایرانیوں کے حکومت کا اثر و رسوخ بیت المقدس کے علاقے میں ہو گیا۔ پھر ان ایرانی بادشاہوں نے بیت المقدس کو پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے وہاں پہ آبادیاں بسائی، مکانات بنائے اور ایک شہر کو اثر نو آباد کیا۔ لوگ 100 سال میں چینج ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت اللہ رب العزت نے حضرت عزیر کی سب سے پہلے جسم کے اندر میں آنکھوں میں روح کو ڈالا، صرف روح آنکھ میں، تو انہوں نے اپنی آنکھ کھولی، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ میرے جسم کے دیگر اعضاء میں روح کیا ہو رہی ہے؟ منتقل ہو رہی ہے۔ جب انہیں یہ احساس ہوا کہ میری پورے جسم کے اندر روح آ گئی ہے تو وہ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے غیب سے آواز آئی، انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کہ آپ سے ایک سوال ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کتنے دن یہاں پہ ٹھہرے رہے، کم لبثت، کہ آپ اس مقام پہ کس وقت؟ روایت میں آتا ہے کہ وہ یہ واقعہ جو پیش آیا تھا دن کے شروع حصے میں، یعنی صبح کا وقت تھا، اور جب انہیں بیدار کیا گیا یعنی اٹھایا گیا، یہ زندگی دی گئی، وہ ایک شام کا وقت تھا، غروب شمس کا وقت۔ تو انہیں احساس ہوا کہ شاید صبح سویا تھا، شام میں اٹھ گیا، اس لیے انہوں نے کہا او بعض یوم، کہ دن کا کچھ حصہ میں کیا کیا سویا ہوں۔ انہیں ایسا احساس ہوا کہ نہیں یار میں بہت لمبی نیند لے لیا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں، ایک دن پورا ہو گیا مجھے سوئے ہوئے، اور دوسرے دن میں کیا کر رہا ہوں؟ اٹھ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا یہ تمہاری خام خیالی ہے، تم ایک دن یا آدھے دن نہیں سوئے، بلکہ اللہ نے کہا 100 عام، تم 100 سال تک سوئے رہے۔ تو جب آدمی ایسی بات سنتا ہے تو چونکتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، تو اللہ نے کہا دائیں بائیں شہر میں بعد میں جا کے دیکھنا، پہلے انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ۔ تمہارے دل میں خیال آیا تھا نا کہ میں کیسے زندہ کروں گا اس مری ہوئی بستیوں کو، ان مردہ لاشوں کو میں کیسے زندہ کروں گا، میری قدرت کا تم کرشمہ دیکھنا چاہتے تھے نا، دیکھو میری قدرت کا کرشمہ کہ تمہارے ساتھ میں نے ایک واقعے کو پیش کیا کہ تم اپنے ساتھ میں توشے کے طور پہ کچھ کھجور لے کے چلے تھے، پینے کے لیے کچھ پانی لے کے چلے تھے، اتنی طویل مدت کے اندر میں کوئی بھی چیز اچھی سے اچھی کوالٹی کی کیوں نہ ہو خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا لم یتسنہ، دیکھو جا کے ذرا کھا کے دیکھو، پی کے دیکھو، چکھ کے دیکھو، لم یتسنہ، بدبو بھی پیدا نہیں ہوئی، خراب ہونے کی بات تو بہت دور کی ہے۔ یہ ہماری قدرت کا کرشمہ ہے، اور تم کو اتنی طویل عرصے تک ہم نے زندگی دے کے رکھی، موت کے گھاٹ اتار دیا، پھر دوبارہ زندگی دی، کہتے جس طرح سے میں نے تمہیں زندہ کیا ہے اے عزیر، میں پوری کائنات کسی انداز میں کیا کروں گا؟ زندگی کو دوں۔ اور ذرا تم یہ بھی دیکھو اے عزیر میری قدرت کو کہ تم اپنے ساتھ اپنی سواری کو لے کے گئے تھے، لیکن تمہاری سواری کا کیا حال ہوا؟ مر گیا، سڑ گیا، گل گیا، اس کی ہڈیاں ادھر ادھر ہواؤں میں منتشر ہو گئی، لیکن تم صرف دیکھتے رہو میری قدرت کی کرشمے کو۔ اللہ کے ایک فیصلے سے، ایک کن کے ذریعے سے حضرت عزیر کے اس گدھے کی منتشر ہڈیاں جو ہواؤں سے ادھر ادھر بکھر گئی تھی، جو پورا جسم سڑ گل گیا تھا، کہتے ہیں وہ ہڈیاں پہلے ہواؤں کے ایک جھونکے سے آ کے ایک جگہ اکٹھی ہو گئی، ہڈیاں آپس میں جوائنٹ ہو گئی، جو ہڈی جہاں کی وہاں جڑ گئی،
اس کے بعد اللہ پاک نے اس ہڈیوں کے اوپر میں گوشت کو چڑھایا، نقصو اللحمہ جو قرآن کریم کہتا ہے، اس ہڈیوں کے اوپر میں جب گوشت آیا، گوشت کے بعد میں اللہ نے پھر کھال پیدا کر دی، پھر کھال کے اوپر میں روئیں یعنی جس کو ہم بال کہتے ہیں بال پیدا ہوئے، اس کے بعد میں اس کے اندر میں جان ڈال دی اللہ نے، وہی گدھا جو کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے بتایا کہ عزیر اس انداز سے ہم کل قیامت میں کیا کریں گے، انسانوں کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ جب انہوں نے یہ منظر اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا تو ان کی زبان مبارک سے کیا نکلا؟ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا، میرا یقین پہلے بھی تھا کہ اللہ کی ذات جو قادر مطلق ہے، جو چاہے جیسا چاہے جب چاہے کر سکتی ہے، مجھے کوئی شک شبہ نہیں تھا، بس میں تو عین الیقین کے طور پہ، مشاہدے کے طور پہ اس چیز کو جاننا چاہتا تھا، اور الحمدللہ میں نے اس چیز کا اچھے سے مشاہدہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ خود اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس لیے ایسا کیا ہے تاکہ ہم آیتاً للناس، کہ جو دور تھا ایرانیوں کا جو دور تھا، اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ جو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے کے منکر تھے، جو قیامت پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، جن کی سوچ یہ تھی، جن کا نظریہ یہ تھا کہ جو زندگی ہے بس یہی تک کی زندگی ہے، بس موت آئے گی سارا معاملہ ختم، اب ہمیں کوئی زندہ ہونا نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب دینا نہیں ہے، کسی کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے۔ تو اس زمانے کے جو اللہ کے بندے تھے ان کو سمجھاتے تھے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ذات جس نے تمہیں وجود بخشا ہے، پیدا کیا ہے، وہ ذات تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہ کہتے ہیں ایسا ہوئے گا ہی نہیں، آج تک ہم نے اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، اپنے جانوروں کو جو ایک بار جا چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان کو دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا ہی نہیں، تو ہم کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے تو عزیر کو اور ان کے گدھے کو زندہ کر کے حیات نو بخش کر امت کے سامنے، انسانیت کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو جب میں ان کو زندہ کر سکتا ہوں، ان کے ساری کو زندہ کر سکتا ہوں، اے انسانوں میری قدرت پہ شک مت کرو، میں تمہیں بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ کیوں نہیں زندہ کر سکتا میرے بھائی؟ کسی چیز کو ریپیٹ نقل کرنا یعنی دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے پہلی مرتبہ وجود کرنے کے مقابلے میں، اور اللہ کی ذات جس نے فرسٹ بار ہی ہم کو پیدا کیا ہے، جب ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان اپنے ماضی کو بھول گیا؟ کیا اپنے اس دور کو یاد نہیں کرتا ہے کہ اس کے اوپر ایک طویل زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جس زمانے میں اس کا نام و نشان بھی تو نہیں تھا، ایک پانی کی شکل میں تھا، وہ بھی حقیر پانی، ناپاک پانی، ہم نے اپنی اس قدرت سے اس پانی کے ذریعے سے انسان کی تخلیق کی۔ جب ہم پانی کے نطفے سے ہم انسان کو بنا سکتے ہیں تو انسان کی ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ انسان بنانا کون سا مشکل کام ہے میرے لیے؟ تو اللہ کی ذات ایسی قادر مطلق ہے، اس لیے اللہ کی قدرت میں ہمیں یقین رکھنا چاہیے، اور ایسے واقعات ہر دور میں پیش آئے۔ میں نے بتایا خود میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا کہ کچھ یہودی لوگ، کچھ مشرکین لوگ میرے آقا کے سچے ہونے کا امتحان لینے کے مقصد سے اللہ کے نبی خدمت میں آئے، اور ان یہودیوں نے کہا کہ اے محمد اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ایک مرا ہوا جانور ہے، گوہ ایک جانور آتا ہے، اس مرے ہوئے جانور کو لے کے آئے تھے انہوں نے، اور کہا تھا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو اس گوہ کو زندہ کر کے دکھا دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش رہے، وہ بولتے رہے۔ میرے آقا نے کہا کہ دیکھو اگر تمہارے کہنے کے مطابق اگر میں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اپنے فضل سے اگر اس کو زندہ کر دیا، کیا واقعتاً تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے ایسے کئی بار ان سے کہا تم ایمان لا لو گے؟ انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئیں گے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور اس گوہ مرے ہوئے گوہ سے کہا قم باذن اللہ، مرا ہوا جانور جس کو وہ لوگ خود مار کے لائے تھے وہ جانور زندہ ہو گیا، اور اس گوہ نے زندہ ہونے کے بعد کہا اشہد ان ھذا رسول اللہ۔ کہ انسانوں تم کس سے چیلنج کر رہے ہو؟ جس سے تم نے چیلنج کیا ہے یہ اللہ کا سچا رسول ہے، فآمنوا بہ، اس پہ ایمان لے آؤ۔ اس گوہ نے یہ الفاظ میں گفتگو کی ان لوگوں سے، لیکن مقدر میں ہدایت نہیں تھی، بات وہی آئی، انہوں نے کہا چلو جادو سے کر دیا ہوگا۔
بولے ہم ایمان نہیں لاتے، یہ تو جادو ہے۔ تھوڑی کچھ دنوں کے بعد میں ایک اور واقعہ پیش آتا ہے مکے کے اندر میں، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جا چکے تھے، زمانہ ابھی قریب تھا کہ مکے میں کسی شخص کی ایک بکری مر گئی تھی۔ اس نے کہا کہ یار یہ اچھا موقع ہے امتحان لینے کا جناب محمد رسول اللہ کا، کہ چلو اپنی مری بکری لے کے جاتا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے نا، اگر میری بکری زندہ کر دے گا نا، میں پورے گھر کے پورے افراد کے ساتھ میں ایمان لے آؤں گا۔ اپنی مری بکری کو لٹکا کے شہر کے باہر نکلا، لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ بولے مدینہ جا رہا ہوں۔ بولے بکری لے کے؟ بولے ہاں۔ بولے بھائی مری گئی نا، دفن کر دو۔ بولے نہیں، دفن نہیں کرنا ہے۔ بولے کیوں؟ بولے یہی تو مری ہوئی بکری امتحان ہے اور محمد رسول اللہ کا آزمانہ ہے کہ اس موقع پر اللہ رب العزت اسی طرح سے درخواست کی تھی۔ وہ واقعہ بہت لمبا ہے کس موقع پر، اس لیے کہ ٹائم ہو چکا آپ لوگوں کا، بہت سے ساتھیوں کو ماشاءاللہ نیند کے بھی جھونکے آ رہے ہیں، موسم بھی ٹھنڈا ہے، اس لیے بہرحال کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ایک موقع پہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یقین کامل ہے کہ آپ کی ذات پیدا کر سکتی ہے، زندہ کر سکتی ہے، مردوں کو حیات بخش سکتی ہے، مجھے شک نہیں ہے، لیکن جیسا حضرت عزیر کے دل میں خیال تھا کہ وہ علم الیقین کو عین الیقین میں بدلنا چاہتے تھے، اے رب کریم میرا بھی معاملہ یہی ہے کہ میں علم الیقین کو عین الیقین کے ذریعے سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے جو مختصراً آپ سے کہا کہ اے ابراہیم اولم تؤمن قال بلا، کہ حضرت ابراہیم نے جب کہا کہ اللہ پاک نے کہ کیا ابراہیم کیا تمہیں میرے اس قدرت پہ یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے ایک نام نہیں کہا، عربی میں لفظ آتا لفظ بلا، کہتے ہیں یہ تعجب کیوں نہیں ہے بھائی، یقین ہے، مجھے پورا یقین ہے، پھر کیوں سوال کرتے ہو؟ تو کہا انہوں نے لیطمئن قلبی، دل کے اطمینان قلب کے لیے۔ میرا اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ 4 پرندے آپ لے لیجئے، پالیے، ان سے خوب اپنے تعلقات بڑھائیے، ان سے رغبت پیدا کیجئے، ان کو اپنے سے مانوس کیجئے، ایسے مانوس کیجئے کہ وہ پرندے کہیں بھی چلے جائیں اڑ کر، آپ ایک آواز لگاؤ تو پھٹ کے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آنا چاہیے۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، روایت میں آتا ہے مشہور ترین قول یہ ہے کہ 4 پرندے جو تھے ان میں سے ایک پرندہ مور تھا، دوسرا پرندہ مرغ تھا، تیسرا پرندہ کبوتر تھا اور چوتھا پرندہ کوا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ 4 پرندے جنہیں حضرت ابراہیم نے ذبح کیے تھے نا، یہ جنت میں بھی جائیں گے۔ ایسے کچھ جانور بھی ہیں کہ جو انسانوں کے ساتھ ساتھ جنت میں جائیں گے، ان میں سے ایک یہ 4 پرندے بھی ہیں۔ اس طریقے حضرت صالح علیہ السلام کے دعا کے نتیجے میں جو معجزے کے طور پر اونٹنی پیدا ہوئی تھی، وہ اونٹنی بھی کیا کرے گی؟ جنت میں جائے گی۔ بہرحال وہ فہرست مجھے بتانا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق، تدبیر کے مطابق۔ اللہ پاک نے ان سے خود کہا تھا کہ آپ ان 4 پرندوں کے ذبح کیجئے، اور ذبح کرنے کے بعد چاروں پرندوں کے کم از کم 4 ٹکڑے کیجئے، اور 4 ٹکڑے کرنے کے بعد 4 الگ الگ مختلف مقامات پر، 4 بڑی بڑی جگہوں پر، اونچی جگہوں پہ، پہاڑوں پر آپ مختلف پرندوں کے اجزاء کو رکھیے، یعنی ایک ٹکڑا یہاں پہ کبوتر کا ہو، کوے کا ہو، مور کا ہو، مرغ کا ہو، دوسرے پہاڑ پہ بھی اسی طرح سے 4 ٹکڑے چاروں پرندے کے ہو، تیسرے پہ بھی ہو، چوتھے پہ بھی ہو، اور چاروں کی ذبح کرنے کے بعد جب بوٹی بنائیں گے اب ان کی منڈیاں اپنے پاس رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی منڈیاں اپنے پاس ہی رکھی تھی، اور کہتے ہیں کہ جب چاروں جگہ رکھ کے فارغ ہو جانا تو کیا کہ فدعوہن، آپ ان سب کو پھر کیا کرنا؟ بلانا، آواز دینا، جو بھی نام سے آپ آواز دیا کرتے تھے اپنے جانوروں کو، ان جانوروں کو آواز دینا۔ روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد ان کی 4 بوٹیاں بنائیں، اور چاروں کی بوٹیوں کو ملا کر مکس کر کے ایک جگہ پہ الگ الگ 4 جگہوں پہ رکھا، چاروں کی منڈیاں اپنے سامنے رکھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ایک جگہ بیٹھ کر ان پرندوں کو اپنے اپنے نام سے کیا کرتے ہیں؟ بلاتے ہیں۔ کہتے ہیں حکم خداوندی کے مطابق یاتونک سعیا، دوڑتے ہوئے زندہ ہو کے کیا ہو گئے؟ آ گئے۔ یہ ایک منظر تھا، ایک ٹائٹل کہتے ہیں بتوصیف نمونے سیمپل کے طور پہ۔ اور یہ کیسا کیوں کہا؟ ایسا بھی کہہ سکتے تھے کہ صرف ذبح کر دو، 4 ٹکڑے نہ کرو، مکس نہ کرو، یہاں ایک ٹکڑا یہاں ایک ٹکڑا، ایسا کیوں کہا؟ اس کے پیچھے بھی ایک حکمت، ایک حدیث کا ایک ٹکڑا یاد آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے ایک لاش پڑی ہوئی ہے،
اور اس لاش کو جب پانی آتا ہے نا تو مچھلیاں کھاتی ہیں، جب پانی کم ہوتا ہے تو پانی کے کم ہونے کی وجہ سے مچھلیاں نیچے چلی آتی ہیں، تو جنگل کے درندے آ کے کیا کرتے ہیں، پرندے آ کے کھا لیتے ہیں اسے۔ تو ان کے دماغ میں خیال آیا کہ یار ایک آدمی کی لاش کے گوشت اجزاء کتنے مخلوق کے پیٹ میں جا رہے ہیں، مچھلیوں کے پیٹ میں بھی، درندوں کے پیٹ میں بھی، پرندوں کے پیٹ میں بھی۔ جب قیامت کے دن اللہ پاک اس بندے کو زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا؟ کچھ اجزاء تو اس کے مچھلی کے پیٹ میں ہے، کچھ درندوں کے پیٹ میں ہے، کچھ پرندوں کے پیٹ میں ہے، کیسے اکٹھا کرے گا؟ تو اللہ پاک نے ان کو مشاہدہ کر کے دکھایا کہ تمہارے لیے سوچنا بھی مشکل ہے نا، تمہارے لیے سوچنا مشکل ہے، لیکن میرے لیے، اللہ کے لیے سب کام کرنا مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کی ذات بے صمد ہے نا، بے نیاز ہے۔ اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اسباب کے محتاج ہم ہیں۔ ہماری نظر ظاہر پہ ہوتی ہے، اللہ کی نظر ظاہر پہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تو اپنی قدرت کاملہ سے ایسے کام کر دیتے ہیں کہ انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا نا کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ میرا رب تو وہ ہے میرے دوستوں۔ تو اصل ضرورت ہے قرآن کریم کو پڑھ کر، قرآن کریم کو سن کر، احادیث کو پڑھ کر، احادیث کو سن کر، دین اسلام کو سمجھ کر کہ ہم اپنے رب کی قدرت کو سمجھیں، پہچانیں۔ اور جب ہمارے دلوں میں اللہ کی قدرت کا تصور اور یقین مضبوطی کے ساتھ میں بیٹھے گا تو پھر اللہ کے لیے عبادات کا کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس کی رضا کے خاطر گناہوں کو چھوڑنے میں مزہ آئے گا، حرام چیزوں کی طرف نظریں نہیں کریں گے آپ، اور حلال کی طرف آپ کی طبیعت مائل ہوگی آٹومیٹک۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سے زیادہ قرآن کی آیات مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی عظمتوں کو، اس کے انوارات کو ہمارے سینے میں داخل فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما۔ اے اللہ، آج کے سبق میں جو کچھ کوتاہیاں ہوئی گئی ہو، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ، اس کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اپنی کتاب کی محبت پیدا فرما، اپنی کتاب کی عظمت پیدا فرما، اپنے کتاب کی برکت سے ہمارے قلوب کو منور فرما، ہمارے زندگیوں کو منور فرما، ہمارے اخلاق کو مزین فرما، ہمارے رزق کے اندر برکت پیدا فرما، ہمارے مردوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما، ہماری زندگیوں میں برکت پیدا فرما، ہمارے کاروبار میں برکت پیدا فرما۔ اے کریم آقا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، حضرت مولانا محمد مصطفیٰ صاحب کی بھی طبیعت خراب ہے، اے اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ، اور بھی جو بیمار ہیں، اے اللہ ان تمام بیماروں کو، مریضوں کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے قدرت کاملہ کے ذریعے سے ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لرزشوں سے درگزر فرما، ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ تلاوت کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے دل میں اپنی سچی محبت پیدا فرما، ایمان کامل پیدا فرما۔ اے اللہ، جو مسلمان جہاں بھی، جس حال میں بھی، جس علاقے میں بھی پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ، ظالموں کو توفیق دے کہ ظلم سے باز آ جائیں۔ اے اللہ، ان کے اگر مقدر میں ہدایت ہو تو ہدایت نصیب فرما، ورنہ اے اللہ زمین کو ان لوگوں سے پاک فرما۔ اے اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اللہ اپنی شان عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔